یہ شاید قرآن کریم کے بارے میں پھیلائے جانے والے سب سے پرانے شبہات یعنی شکوک میں سے ایک ہے، بلکہ ممکن ہے کہ یہ پہلا ہی شبہ ہو جو اس کی عدم مطابقت کو ثابت کرنے کے لیے پھیلایا گیا تھا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا واضح جواب دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شبہ آج تک پھیلایا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سورہ مریم میں اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا کہا جب وہ بغیر باپ کے معجزاتی بچے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں۔ انہوں نے انہیں کہا یا اخت ہارون، یعنی اے ہارون کی بہن۔ تو مریم علیہ السلام جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، انہیں ان کی قوم نے ہارون کی بہن کہا۔ ظاہر ہے اور تقریباً سب جانتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور ہارون علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سے زائد سال پہلے گزر چکے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ ایک صحابی المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نجران کے عیسائی لوگ یہی سوال لے کر آئے جس کا جواب وہ خود نہ دے سکے، لہٰذا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ وضاحت حاصل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ الفاظ میں فرمایا، تم نے ان سے کیوں نہ کہا کہ بنی اسرائیل اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کے ناموں پر اپنے لوگوں کے نام رکھتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کے خاندان میں واقعی ہارون نام کا بھائی تھا، لیکن وہ وہی ہارون نہیں تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں بتایا۔ لیکن پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مخصوص آیت میں اسی نام کا ذکر کرنے کی حکمت کیا ہے؟ مفسرین قرآن نے اس کا واضح جواب دیا ہے۔ پہلے تو مریم علیہ السلام واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں، لہٰذا انہیں ہارون کی بہن کہنا ایک طرف ان کو ایک نیک شخص کی بہن ہونے کی یاد دہانی کرانا تھا، اور دوسری طرف انہیں ایک نبی ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہونے کا حوالہ دینا تھا۔ قرآن کا اور عربی زبان کا یہی اسلوب ہے جب کسی رشتہ دار کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم سورۃ الاحقاف میں دیکھتے ہیں۔ یہاں لفظ اخ یعنی بھائی استعمال ہوا ہے، لیکن ہود علیہ السلام حقیقت میں عاد قبیلے کے پورے قبیلے کے سگے بھائی نہیں تھے، بلکہ رشتہ داری کے حوالے سے یہ کہا گیا۔ اسی طرح یعنی لوط علیہ السلام کے بھائی کہا گیا، حالانکہ وہ براہ راست پوری قوم کے سگے بھائی نہ تھے بلکہ رشتہ دار تھے۔ اسی طرح اخت ہارون بھی اسی معنی کو لیے ہوئے ہے، یعنی ایک طرف تو واقعی مریم علیہ السلام کے خاندان میں ہارون نام کا بھائی تھا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور دوسری طرف یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ نبی ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں، لہٰذا اس موقع پر ہارون علیہ السلام کے ذکر کا مقصد ان کے خاندان کی نیکی اور شرافت کی یاد دہانی کرانا تھا، کیونکہ ان کے مطابق مریم علیہ السلام نے غلطی کی تھی۔ یہ موقع کے لحاظ سے مناسب تھا کہ انہیں ان کے نیک خاندان کی یاد دہانی کرائی جائے۔ یہی قرآن کی عظمت ہے، معانی اور اشاروں کی تہ در تہ گہرائیاں جو معجزانہ طور پر ایک مکمل اور ہم آہنگ تصویر تشکیل دیتی ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو اس پلے لسٹ سے آغاز کریں، اور اگر آپ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری سیریز کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ اگلی بار ملاقات ہوگی۔